عالم امر اور عالم خلق یہ کیا ہیں، ان کی جان کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض ہے، اور وہاں روح بھی جو ہے وہ عشق کے ذریعے اس کو پانا چاہتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اس دو عالم کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اس بات کو جان لو کہ سارا کا سارا قرآن آپ ہی کی ذات کے اوپر اتارا گیا، اور وہ آپ ہی کی صفات ہیں، وہ آپ ہی کے اسوہ حسنہ ہیں، وہ آپ ہی کی ذات کی تشریحات ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو بھی یہاں سیکھا اپنے لوح وجود سے، وہ آپ ہی کے دفتر سے سیکھا، آپ ہی کی دیوان سے پڑھ کے وہ آئے۔ وہ وہاں علامہ الاسماء کلھا کی جو بھی تشریحات تھی وہ آپ ہی کے دیوان سے، آپ ہی کے دفتر سے لیا گیا۔ یہاں جنت اور دوزخ کے فیصلے آپ کی ذات کو معیار بنا کر رکھے گئے کہ دوزخ جو ہے وہ آپ سے دوری ہے، جنت جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ جنت من روے یار، دوری یزدے دوزخے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ربیع الاول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی عنوان سے آج ہم دیوان شمس سے ایک نعت جو ہے وہ لے کر اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پورے دیوان شمس میں کہیں بھی نعت کے عنوان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اس طرح نعت کے عنوان سے پیش نہیں کرتے۔ وہاں پر بھی آپ غزل ہی کو صنف بنا کر آپ کی بارگاہ میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں آپ کی مدح سرائی فرماتے ہیں، اور آپ کی شان کے حوالے سے جا بجا آپ پورے دیوان شمس میں آپ کی عقیدت میں بارہا بار آپ مدح فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک غزل ہے جو کہ ساری کی ساری آپ ہی کی مدح سرائی میں آپ نے بیان کی ہے۔ تو اس غزل کو اپنے لیے ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی پڑھنے کو یہ مل گئی، اور اپنے بڑوں کے ساتھ نسبت میں رہتے ہوئے، ان سے فیض لیتے ہوئے ہم تک بھی یہ چیز آ پہنچی۔ تو اس کا آغاز فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر دو عالم چیست ملک جانے تو، ہر دو عالم چیست ملک جانے تو، عقل و جاں سرگشتہ او حیران تو۔ فرماتے ہیں یہ دو عالم کیا ہیں؟ عالم بالا اور عالم پست، عالم امر اور عالم خلق یہ کیا ہیں، ان کی جان کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیض ہے، آپ ہی کی تجلی کا فیض ہے۔ عقل و جاں سرگشتہ او حیران تو شعور اور روح وہ آپ ہی کی حقیقت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، وہ آپ ہی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں،
وہ آپ ہی کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ عقل اپنی جستجو کے ذریعے سے آپ تک پہنچنا چاہتی ہے، عشق اپنے ولولے اور جذبے کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر دو عالم چیست ملک جانے تو، اس تمام عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان کے اندر جو حقیقت موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے ہے۔ آپ ہی کی حقیقت محمدیہ علیہ والصلاۃ والتسلیم ہی کا فیض ہے جو ہر چیز تک پہنچا ہوا ہے۔ تو وہاں عقل بھی اس کو دریافت کرنا چاہتی ہے اپنے شعور کے ذریعے۔ شعور کی یہ ساری حالت ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے وہاں اس کو دریافت کرنا چاہتا ہے، اور وہاں روح بھی جو ہے وہ عشق کے ذریعے اس کو پانا چاہتی ہے۔ تو یہی وہ دو دائرے ہیں جن کے ذریعے سے ہر انسان اپنی وجودی تکمیل چاہتا ہے، اپنی شعوری اور روحانی تکمیل چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اس دو عالم کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور وہاں عقل اور جان جو ہے وہ آپ ہی کے ذریعے سے نسبت حاصل کر کے ان چیزوں کو پا سکتی ہے، ان کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے۔ تو عقل اور جان سرگشتہ رہیں گے اگر آپ کے ساتھ نسبت میں نہیں، وہاں آپ کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب تک آپ کے ساتھ تعلق میں نہیں جائیں گی، آپ کے ساتھ روحانی تعلق پیدا نہیں کریں گی، آپ کے ساتھ نسبت میں نہیں آئیں گی، تو وہاں وہ حیران رہیں گی، سرگشتہ رہیں گی، پریشان رہیں گی۔ تو آگے فرماتے ہیں آیت تنزیل وحی لا یزال، آیت تنزیل وحی لا یزال ہم سرست از برہان تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں جو اپنے قرآن پاک میں آیات کو نازل کیا ہے اپنی وحی کے ذریعے سے، تو یہ تمام کی تمام آپ کے ہی جو راز ہیں، آپ ہی کی جو حقیقت ہے اس کے لیے دلیل بن کر اتری، آپ ہی کی ذات کے لیے یہ سارا کا سارا قرآن دلیل اور برہان بن کے اترا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے لوگو ہم نے کیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے برہان بنا کر بھیجا ہے اور واضح نور بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بات کو جان لو کہ سارا کا سارا قرآن آپ ہی کی ذات کے اوپر اتارا گیا، اور وہ آپ ہی کی صفات ہیں، وہ آپ ہی کے اسوہ حسنہ ہیں، وہ آپ ہی کی ذات کی تشریحات ہیں۔ تو وہاں اگر نسبت میں چلے جاؤ گے تو حقیقت قرآن بھی جو ہے وہ تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں جاتے ہی صاحب قرآن جو ہیں ان کے ساتھ نسبت میں اور تعلق میں رہتے ہی قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، قرآن پاک کی سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں آنچ آدم خان از لوح وجود بود نقش دفتر و دیوان تو یہاں آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جزوی معنی میں، کہ آدم علیہ السلام نے جو بھی یہاں سیکھا اپنے لوح وجود سے وہ آپ ہی کے دفتر سے سیکھا، آپ ہی کی دیوان سے پڑھ کے وہ آئے۔ وہ وہاں علامہ الاسماء کلھا کی جو بھی تشریحات تھی وہ آپ ہی کے دیوان سے، آپ ہی کے دفتر سے لیا گیا۔ تو وہاں جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا۔ تو
وہاں محدثین نے وہاں قلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لی، تو اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ آنچ آدم خان از لوح وجود، کہ آپ اس قلم سے جو لکھا گیا نا، نون والقلم وما یسطرون، وہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ آپ ہی کے وجود سے، آپ ہی کے وجود کے فیض سے وہ سب کچھ لکھا گیا۔ بود نقش دفتر و دیوان تو، وہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، وہ جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، وہ آپ ہی کے دفتر کے نقش تھے، آپ ہی کے دیوان کے وہ حروف تھے۔ تو آگے فرماتے ہیں دوزخ سوزاں شد زندان تو، جنت آمال شد بستان تو یہاں جنت اور دوزخ وہ بھی آپ ہی نسبت سے فیصلے کر رہی ہیں۔ جو آپ کے ساتھ نسبت میں چلا گیا، جو آپ کے ساتھ تعلق میں چلا گیا، جو آپ کی رفاقت میں چلا گیا، جو آپ کی محبت میں چلا گیا، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو آپ کی مخالفت میں رہا، جو آپ کے ساتھ دوری اختیار کیے رکھی جس نے، اور آپ کی صحبت میں نہیں گیا، آپ کی نسبت میں نہیں گیا، وہ تمام دوزخ میں چلے گئے۔ یہاں جنت اور دوزخ کے فیصلے آپ کی ذات کو معیار بنا کر رکھے گئے کہ دوزخ جو ہے وہ آپ سے دوری ہے، جنت جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ جنت من روے یار دوری یزدے دوزخے، وصل او باشد چنور ہجر او باشد چنار۔ تو یہ ہے وہ بات کہ دوزخ سوزاں شد زندان تو، جنت آمال شد بستان تو۔ آگے فرماتے ہیں آنچے مقصود است از ارکان توئی، چرخ گوئی اے گشت در چوگانے تو فرماتے ہیں کہ یہاں تمام جو ارکان، جو عناصر اربع ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ تمام کے تمام جو ارکان ہیں ان کا مقصود بھی آپ کی ذات ہے۔ اس عالم میں جو عالم ممکنات ہے اور عالم امکانات ہے، یہاں وہ جو تمام چیزیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حرکت میں ہیں، تو وہاں وہ آپ ہی کی نسبت، وہ آپ ہی کی حقیقت کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ آپ ہی کے تعلق کی وجہ سے موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں چرخ گوئی ہے گشت در چوگانے تو یہاں جتنی بھی حرکات ہیں وہ جیسے کہ آپ کے میدان معرفت میں ایسے ہے جیسے کہ آپ پولو کا کھیل کھیل رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں عیش از انفاس تو شد روح بخش خضر گشتہ زندہ و جاوداں تو فرماتے ہیں زندگی میں جو حرارت ہے، زندگی کے اندر جو نغمگی ہے، زندگی کے اندر جو بہار ہے، زندگی کے اندر جو راحت و تسکین ہے، وہ آپ ہی کی بخشی ہوئی ہے، آپ ہی کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، وگرنہ زندگی نہیں ہے، وگرنہ وہ شرمندگی ہے۔ تو زندگی کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے قلب و شعور کے اندر جتنی بھی تازگی ہے، جتنی بھی تابندگی ہے، وہ آپ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ اور وہاں خضر گشتہ زندہ و جاوداں تو وہاں خضر علیہ السلام کی بھی جو زندگی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نسبت میں رہتے ہوئے ہے، وگرنہ وہ بھی سرگشتہ و حیراں پھرتے، وگرنہ ان کی زندگی بھی جاوداں ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی۔ تو آخر فرماتے ہیں ہی خاموش کن اے صلاح الدین بگو سر پنہانی کے شد آیا نے تو فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا اے صلاح الدین، اور خاموش ہو کر اس راز کو بیان کر کہ جو تجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ تو صوفی روایت میں راز کو بول کر بیان نہیں کیا جاتا، وہاں خاموش ہو کر نظر سے مے پلائی جاتی ہے، نظر سے فیض دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب وہ جو راز تم پر ظاہر ہوا ہے تو خاموش ہو جا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لفظ و معنی میں آ کر دوئی کا شکار ہو جائیں گی۔ لفظ و معنی وہ جہان ہے جو ان رازوں کو دوئی میں بانٹ دے گا، تو لہٰذا خاموش ہو جا
اور خاموش ہو کر نظر سے یہ میں پلا دے، یہ میں معرفت پلا دے، یہ میں اسرار پلا دے، یہ میں حقیقت پلا دے، تو ہی خاموش کن اے صلاح الدین بگو سر پنہانی کے شد آیا نے تو یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں آ جاؤ گے تو تمہاری جو عقل و جاں ہے وہ حقیقت کو پالے گی، اور اگر قرآن کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کی چوکھٹ سے لگ جاؤ، اور اگر جہاں وجود کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے ساتھ نسبت میں آ جاؤ، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور اگر یہاں تمام کائنات کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، یہاں اس کے انفس و آفاق کو جاننا چاہتے ہو، تو پھر بھی آپ کی محبت اور آپ کا عشق ہی وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے جن کے ذریعے سے تم ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جان سکو گے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں تم کو راحت سکون میسر آ جائے، وہاں تمہاری زندگی جو ہے وہ ایک عیش و عشرت کے ساتھ اور ایک با مقصد زندگی اگر تم بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ کے ساتھ ہی تعلق واحد نجات ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کی حقیقت جب تم وہاں نسبت میں آ جاؤ گے تو تم تک پہنچے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے ہم تک آپ کا فیض بھی پہنچائے، آپ کے ساتھ نسبت اور مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مولانا کی طرف سے دیے گئے ان تمام روحانی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق اور عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔